الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ یہ سورہ الاعراف کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ اعراف کے اندر بھی انبیاء کا ذکر ہے، اور اعراف اس لیے کہ اعراف بلندیوں کو کہتے ہیں۔ بتایا گیا کہ قیامت کا دن آئے گا، میدان محشر ہوگا، میزان قائم کی جائے گی اور معیار قائم کیا جائے گا۔ اور آج دنیا کے جتنے معیار بنائے گئے ہیں، کسی کی سمجھداری کے، بیوقوفی کے، کامیابی کے، ناکامی کے، جھوٹے پیمانے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے اور سچا پیمانہ ایک ہی ایمان کا پیمانہ لگایا جائے گا، اور وہاں تولے جائیں گے، نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ جن کے ایمان کے بعد پلڑے بھاری ہوں گے نیکیوں کے، وہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ کتنے وزن زیادہ ہوں گے اس کے مطابق درجات بنیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے نیکیوں کے، وہ مارے جائیں گے اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کن کو معاف کرے گا، کن کو سزا دے گا، اس کا حکیمانہ فیصلہ ہوگا۔ اور کچھ ایسے ایماندار ہوں گے جن کے نیکیوں اور برائیوں کے جو پلڑے ہوں گے وہ بالکل برابر ہوں گے، بالکل برابر رکھا جائے گا، تو ان کو اعراف کے اوپر رکھا جائے گا فیصلہ پورا ہونے تک، یعنی جب تک وہ عدالت قائم رہے گی ان کو اعراف کے اوپر رکھا جائے گا۔ وہ دونوں طرف دیکھ رہے ہوں گے، جنتیوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہوں گے، جنت کی طرف پہچان رہے ہوں گے ان کو۔ اپنے اپنے دور کے لوگ اپنے اپنے دور کے لوگوں کو پہچانیں گے، ان کو کہیں گے کہ بڑے اچھے رہے تم، اللہ نے تمہارے اوپر بڑا رحم کیا، اور پھر اللہ سے بھی فریادیں کریں گے، یا اللہ ہمیں بھی جنت والوں کی طرف کر دینا مالک، ہمیں جہنم میں نہ پھینکنا۔ اور پھر جہنم والوں کی طرف دیکھیں گے، وہ بھی اپنے اپنے دور کے لوگوں کو پہچانیں گے، اور ان کو مخاطب کر کے بھی کہیں گے کہ تم وہ لوگ ہو جو ان جنتیوں کے بارے میں، ان مومنوں کے بارے میں کیسی کیسی آوازیں کسا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، ان کے اوپر تو اللہ کبھی رحم نہیں کرے گا، دیکھ لو انہی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور تم بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ایمان کے اور خیر خواہی کے، اور بڑی بڑی تقریریں تمہاری اور بڑے بڑے دعوے تمہارے، تو تمہارے ساری کارگزاری پر پانی پھیر دیا گیا شرک کی وجہ سے، تو آج تم یہاں آئے ہو۔ تو اس انداز سے وہاں منظر کشی کی گئی ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک اعلان کیا جائے گا کہ کفر و شرک کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، لعنت ہے ان کے اوپر، اللہ کی دوری ہے رحمت سے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ان اعراف والوں کو بھی جنت والوں میں شامل کرے گا، ان کے اوپر رحم فرمائے گا مالک۔ لیکن یاد رکھیں، اگر کسی کو، حالانکہ یہ بھی بڑی بات ہے، جہنم میں تو نہیں گئے ہیں، لیکن اعراف کے اوپر 50,000 سال رہنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، ابھی دنیا کی عمر اتنی نہیں ہوئی ایسا لگتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب وہ ہیں جن کے بارے میں مالک فیصلہ فرمائے گا، اور میدان محشر کا سارا وقت صرف اتنا ان کے لیے سکیڑ دیا جائے گا جتنی 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، بس اتنی دیری کے اندر فارغ ہو جائیں گے یہ مومن حساب کتاب سے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے، یہ امت ہے یہ آخر میں آئی ہے لیکن حساب کتاب میں سب سے پہلے فارغ ہوگی۔ کتنی بڑی خوش قسمتی اللہ کے بندوں کو۔ اور پھر جو اعراف کے پل صراط کا ایک معاملہ آتا ہے، اس کے اوپر سے جو گزرنا ہوگا وہ بھی اعمال کے مطابق ہوگا۔ جو جتنے زیادہ ایمان کے بعد اعمال والے، اچھے اعمال والے ہوں گے، سب سے زیادہ انبیاء ہیں اچھے اعمال کرنے والے، وہ اتنی تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مثال دی، جس طرح آسمان کے اوپر آپ نے بجلی کی تیزی کو کبھی دیکھا کس طرح چمکتی ہے، کتنی تیزی کے ساتھ ادھر سے ادھر چلی جاتی، اس تیزی کے ساتھ وہ گزر جائیں گے اس کے اوپر سے۔ کتنے غیر انبیاء ہوں گے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزریں گے۔ پھر آہستہ آہستہ اعمال کی کمی کی وجہ سے سپیڈ میں کمی آتی چلی جائے گی، کچھ
گھوڑوں کی تیزی کے ساتھ، پھر پیدل چلنے والے دوڑنے والوں کی تیزی کے ساتھ، پھر کچھ پیدل چلنے والوں کی تیزی کے ساتھ، حتیٰ کہ گزرتے رہیں گے اس کے اوپر سے انسان، اور آخری جو گزریں گے اس کے اوپر سے، یعنی پار کر جائیں گے، وہ جس طرح کرالنگ ہوتی ہے، رگڑتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے اپنے جسم کو اس کے اوپر سے برل گزر جائیں گے، اور اس کے بعد نیچے گرنا شروع ہو جائیں گے لوگ، اور نیچے آنکڑے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے کبھی کسائی کی دکان کے اوپر وہ ٹیڑے جو ہوتے ہیں سنبے سے، جس کے ساتھ وہ گوشت لٹکاتا ہے، اس کو آنکڑے کہتے ہیں، اس طرح کے آنکڑے نیچے جہنم کے اندر ہوں گے۔ آپ خود سوچیں ان کے اوپر جب انسان گرے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی، اور کتنے مومن ہوں گے گریں گے، یاد رکھیے، اپنے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا اپنی رحمت اور شفقت کی وجہ سے، آہستہ آہستہ نکالتا رہے گا۔ اللہ جانتا ہے کتنی صدیاں بیت جائیں گی، مالک، بہرحال یہ وقت تو گزر جائے گا۔ آخری جنتی بھی نکلے گا اپنی پوری سزا کاٹنے کے بعد، جس نے ایک نیکی نہیں دنیا میں کی ہوگی، زمین اور آسمان کو گناہوں سے بھر دیا ہوگا، لیکن مومن ہوگا، مشرک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے کوئی نہیں نکل سکے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر ان کے اندر آپس میں جہنمیوں کا ایک جو عدم مچے گا، آپس میں لڑائی جھگڑے اور لعنتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور ہر طریقہ اختیار کریں گے جہنمی، ہر انداز سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی طریقہ ان کا کارگر ثابت نہ ہوگا۔ اور پھر آخری بات جو ان کے ساتھ کی جائے گی، مالک فرمائے گا خبردار میرے سے بات نہ کرنا، بس تمہاری بات ہی مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، میرے سے مخاطب نہ ہونا، کبھی مجھے مت کہنا یا اللہ معاف کر دے، اس طرح نہ کہنا۔ اور پھر اس سے بھی جب مایوس ہو جائیں گے تو پھر اسی سورہ کے اندر بتایا گیا کہ جو مالک داروغہ جہنم ہے، وہ جو انچارج ہے، وہ جو بڑا فرشتہ ہے، کبھی کسی کو اگر دنیا کی جیل کا تجربہ ہوا ہو یا اس معاملے کو جانتا ہو کہ وہ جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے، اس کی کتنی وہاں اس کا حکم کیسے چلتا ہے، اور اس کا کس طرح روب اور دبدبا ہوتا ہے اس جیل کے اندر، چاہے بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، بڑی مشکل سے چڑھ رہا ہو، لیکن بڑے بڑے بدماش جب اس کی آواز سنتے ہیں یا اس کا کہ وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب آ رہے ہیں، تو اس کے بعد ان کی ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، ایک اشارے کے اوپر کیا کچھ ہو جاتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو وہ داروغہ جہنم جو فرشتہ ہوگا، کتنی خوفناک اس کی شکل ہے، کتنی خوفناک اس کی شکل ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب سے اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ مسکرایا ہی نہیں، وہ ہنسا ہی نہیں، اتنا غصے میں کہ اللہ کے نافرمانوں کو آنے تو میں چھوڑوں گا نہیں ان کو، اس انداز سے۔ تو اس تک فریادیں وہ کرے گا جہنمی، اور کہے گا کہ یا مالک، کس طرح پکارے گا اس فرشتے کو، تو اس تک جب اس کی عرضی پہنچے گی تو کہتے ہیں 70,000 سال گزر جائیں گے، اس کے بعد اس تک وہ بات پہنچے گی، کیسا دفتری نظام ہوگا، کیسے خوفناک منظر ہوں گے، اور پھر جب اس تک وہ بات پہنچے گی، وہ کہ ہاں بتا کیا ہے، تو کہے گا کہ ہماری تو اللہ نہیں سنتا ہے، ہمیں تو منع کر دیا گیا ہے پکارنے سے بھی، کہ اللہ کا نام نہ لینا دوبارہ، تو ہی کہہ دے اللہ تعالیٰ کو کہ ہمارے عذاب کے اندر یہ بھی ابھی نہیں کہہ رہے کہ جہنم سے نکالو، اندازہ لگائیے، یہ نہیں کہہ رہے کہ جہنم سے نکال دو، معاف کر دو، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہفتے بعد ایک چھٹی دے دو، یہ بھی نہیں کہہ رہے، کیا رہے ہیں، اب عرضی کیا ہے، ہماری آخری خواہش کیا ہے کہ کسی دن تو ہمارے عذاب کے اندر ایک لمحے کے لیے کمی کر دی جائے، یہ ہے گزارش، آپ غور کیجیے۔ تو آگے سے فرشتہ جواب دے گا، اس کے جواب بھی نقل ہوئے ہیں فرشتوں کے، کہیں بتایا گیا کہ دنیا میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا حضرت صاحب، آج جو چیخ پکار لگائی ہوئی ہے، کسی نے نہیں منع کیا تھا کہ ایک دن یہ بھی دیکھنا پڑے گا، شرک اور کفر کی وجہ سے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے کی وجہ سے، نظر و نیازوں کی وجہ سے، واسطے وسیلے کی وجہ سے، اور یہ جو فرقہ بندی اور اللہ کے دین کے خلاف تم نے عدم مچایا ہوا تھا، بتانے والے کوئی نہیں ہے، کسی ایک نے بھی تمہیں نہیں سمجھایا تھا، تو آگے سے کہیں گے سمجھانے والے تو آئے تھے، ہم نے کہا تم گمراہ ہو، ہم نے یہ ان کو کہا، تم آگے سے کہیں گے پھر ٹھیک ہے مزے چکھو اب جہنم کی آگ کے۔ اسی طرح وہ جہنم کا داروغہ کہے گا جہنمیوں کو کہ تمہارے بارے میں تو اللہ سے کچھ کہنا ہی گویا بہت بڑا جرم بتا دیا گیا ہے، تو میری تو یہ ہمت نہیں پڑتی ہے کہ میں اللہ کو کہوں تمہارے بارے میں، ہاں اگر تمہارے اندر کچھ ہے جرت تو کہو، اور ساتھ ہی سن لو تمہاری پکار تمہارے منہ کے اوپر ماری جائے گی، لہذا چکھو مزے۔ اور پھر قرآن کے اندر آیا ہے کہ عذاب کے اندر کمی کی بات چھوڑو، اضافے کی بات کرو، ہر لمحے ان کے عذاب کے اندر اضافہ کیا جائے گا،
ہر لمحے اللہ کا غصہ. جہنم کا عذاب کیا چیز ہے؟ اللہ کا غصہ ہے. ہر لمحے ان کے اوپر اللہ کا غصہ بڑھتا چلا جائے گا، اور جو اللہ کا غصہ بڑھے گا گویا جہنم کی آگ کے اندر اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جہنم اللہ کا غصہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو عذاب دے گا. اور جنت کیا چیز ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی شفقت ہے، اللہ کا پیار ہے. اور یہ پیار مومنوں کے اوپر محبت اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہے گا ہمیشہ. جنت کے اندر اضافے ہوتے رہیں گے، نعمتوں کے اندر اضافے ہوتے رہیں گے. اس کا اس جنت اور جہنم کا جو آخری فیصلہ ہے، خلود جسے کہتے ہیں ہمیشہ کا، وہ اسی نقطے کے اوپر اللہ کے بندوں ایمان خالص کے اوپر ہے. آج کہتے ہیں کہ بس ایمان کے علاوہ کوئی بات آپ کو نہیں ملی ہے. وہ اللہ کے بندوں آخری فیصلہ جس کے اوپر ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کی جہنم کا آغاز اور انجام ہونے والا ہے، وہ یہی ہے، یہی نقطہ ہے کہ تم نے اپنے مالک کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، مالک کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا ہے. توحید کے اوپر یہ فیصلہ ہوگا. اور اگر کسی نے بال برابر بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے تو پھر وہ جہنم کی آگ کے اندر سے نہیں نکل سکے گا. تو بتاؤ یہ معمولی مسئلہ ہے؟ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو ایک دن بیان کر کے بس پھر ختم کر دیا جائے کہ ایک دن بعد بیان کر دیا، اب اس کے بعد اب نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں اور ایمان کو پیچھے کر دیا جائے؟ تو اللہ کے بندو، ایمان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں، صلاۃ ہے، صوم ہے، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، یہ ایمانداروں کے لیے ہیں، دوسروں کے لیے ہے ہی نہیں ہے. تو ایماندار پہلے بنو اور پھر شرک اور کفر کے خلاف علم بلند کرو، توحید کی دعوت دو. یہ جہاد ہے اللہ کے راستے میں، یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ ہے. باقی آج جن کے نام تبلیغی جماعت پڑ گیا ہے، جن کے نام جہادی پڑ گیا ہے، جہادی ہیں جی، حضرت صاحب جہادی ہیں جی، اور ان کے عقیدے اس طرح شرک سے آلودہ ہیں اور بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہاں بتایا گیا یہ کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے، اور تمہارے دل میں ذرا سی بھی جھجک محسوس نہ ہو، کہ ذرا سا بھی شک، بال برابر بھی کہیں شک اور جھجک محسوس نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ تم اس کے ذریعے سے ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو نصیحت کرو، یعنی خوشخبریاں سے. دو ہی باتیں ہیں کہ ماننے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، ایسی خوشخبریاں ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے کہ بس یہ ایمان عقیدہ ہے، یہ تم نے اگر اپنا لیا، اس کے بعد تمہارا مالک تم سے ایسا راضی ہے، ایسا خوش ہے. اور اس کے بعد مرنے کے بعد تمہیں وہ بادشاہی ملے گی جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے دیکھی نہیں، ایسی بادشاہی تمہارے حصے میں آئے گی. اور اس کے بعد جب قیامت، اور قیامت کے بعد جب وہ بڑی بادشاہی ہے، وہ اس سے بھی بہت بڑی ہے، تمہارے حصے میں آئے گی. اندازہ لگائیے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے اس کو قیامت سے پہلے ہی بہت بڑی بادشاہی مل جائے گی. اندازہ لگائیے، مرنے کے ساتھ ہی. اور پھر قیامت کے بعد اس سے بہت بڑی بادشاہی اس کو ملے گی. اور عام مومن کو بھی جو وہاں برزخ میں وہاں سلا دیا جاتا ہے، صبح شام اٹھایا جاتا ہے، جنت دکھائی جاتی ہے، یہ دیکھو یہ جنت ہے، اب قیامت کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ اس میں داخل کر دے گا. تم مومن تھے، اور اگر بالفرض مومن نہ ہوتے، تم نے یہ بات نہ مانی ہوتی، پھر جہنم کی کھڑکی کھولی، یہ دیکھو یہ ابلتا ہوا لاوا دیکھو، اس کے اندر تم چلے جاتے، یہ تمہارا ٹھکانہ. اگر تم مومن نہ ہوتے، یہاں نہ پڑتا تجھے. پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ قیامت جلدی لائیں تاکہ میں اپنی جنت میں داخل ہو جاؤں. یہ عام مومن کی بات ہو رہی ہے. اور شہید کو براہ راست اسی لمحے داخل کر دیا جاتا ہے. ایسے نہیں لوگ شہادت کی دعائیں مانگتے تھے. کہیں مالک فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، تم گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے ہیں، تم کبھی نہ کہنا بس مر گئے جی، نہ، وہ تو صحیح اصلی زندگی کو پا گئے. اصلی زندگی جنت کے اندر ان کے بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی عرش الہی کے نیچے، اندازہ لگے عرش کے نیچے ان کے محلات لٹک رہے ہیں، جس کے اندر وہ بسیرا کرتے ہیں. حد نگاہ تک پھیلے ہوئے باغیچے اور نہریں جس کے اوپر آنا جانا، اس کی زندگی جس طرح ہوتی ہے. جانتے ہو زندگی کیا چیز ہوتی ہے؟ کھانا پینا، بیویاں، نوکر چاکر وہاں ان کے شروع ہو جاتے ہیں. تو بتاؤ اگر ان کے بارے میں مر گئے جی، تو بتاؤ اس کا دماغ خراب ہے یا نہیں؟ مالک فرماتا ہے کبھی گمان نہ کرنا، بلکہ شوق دلانے کے لیے یہ آیات اتاری گئی تھی کہ آگے بڑھو. صحیح معنوں میں اگر اپنی جوانی کو عمر کرنا چاہتے ہو، صحیح معنوں میں لگژری لائف کے شوقین ہو، خوشبوؤں کے شوقین ہو، اچھے کپڑے کے شوقین ہو، اور گاڑیوں اور بڑی بڑی سواریوں اور برق رفتار گاڑیوں کے نئے ماڈل کے شوقین رکھنے والوں، یہ فیلڈ ہے، ادھر آؤ، اس میں اپنی جان لگاؤ، اس میں مال لگاؤ، اس میں آگے بڑھو. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ترغیب دلائی ہے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہے خوشخبریاں. اور ساتھ ہی بڑے بڑے اگر کوئی ہیں، اگر ایمان کی طرف نہیں آ رہے ہیں، تو ان کو ڈراوا دے دو کہ چند دنوں کا معاملہ ہے، چودھری صاحب، راجہ صاحب،
اور پرائم منسٹر صاحب اور مولوی صاحب اور حضرت صاحب چند لمحوں کے بعد، چند ہفتوں اور مہینوں کے بعد تمہاری وہ درگت بننے والی ہے جو آج تمہارے تصور میں نہیں آ سکتی ہے۔ فرمایا یہ دو باتیں ہیں، اور فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ لوگو میرے مومن بندو بس پیروی کرتے جاؤ جو میں نے نازل کیا، تمہارے رب نے جو نازل کیا ہے، یہ کتاب ہے، اس کی پیروی کرتے جاؤ۔ ولا تتبعوا من دونی اولیاء، اور اس کے علاوہ اور کتنے ہیں جو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ آج کتنے ہیں علماء جن سے اگر مسئلہ پوچھا جائے قرآن کی بات، بھائی یہ مسئلہ کیا، قرآن کیا کہتا ہے، میری تفسیر پڑھو، میری وہ تقریر سن لو فلاں، یہ اپنی طرف قرآن کی بات نہیں بتائیں گے، اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ہمارے مسلک کے اندر یہ ہے، وہ حضرت نے ملفوظات لکھے ہیں، وہ حضرت کی کتاب ہے، وہ پڑھ لو اس مسئلے میں۔ پوچھا گیا توصیف الرحمان سے یہاں آئے بحرین کے اندر کہ یہ جو اجرت کا معاملہ ہے یہ کیا ہے، یہ کیا جائز ہے قرآن و حدیث سے؟ کہتے ہیں وہ فلاں کتاب پڑھ لو، بس وہ کتاب پڑھ۔ وہ حضرت صاحب پیلے زرد کیوں ہو گئے ہو؟ تمہاری ٹانگیں کیوں کامنا شروع ہو گئی اس مسئلے کے اندر؟ ویسے تو بڑے چیخ چیخ کے بریلیوں کے خلاف اپنے دلائل دیتے ہو، جب تمہاری اپنی باری آئی ہے، تمہارا اپنے عقیدے کا معاملہ آیا کہ تم بھی تو یہ کہتے ہو کہ دور سے صلاۃ والسلام پڑھو تو نبی علیہ السلام کی قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہاں ایک مکی صاحب ہیں، ان کے مولوی صاحب تقریریں کرتے ہیں سوال جو، وہ بھی یہی کہتے ہیں اسی قبر میں ہوتا ہے، اسی قبر میں ہوتا ہے، اسی قبر میں ہوتا ہے۔ اس قبر پرستی کی بنیاد کو، یہ جو شرک کی بنیاد ہے، اس کے اندر پانی دیتے ہیں، اور پھر کوئی جو بندہ پکارتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں تم شرک کرتے ہو۔ یہ حال ہے ان کا۔ فرمایا کسی کی بات نہ ماننا، بڑی سادہ بات آپ کی طرف یہ بتائی جا رہی ہے، قلیلا ما تذکرون، بڑے کم لوگ ہیں جو اس نصیحت کو سمجھتے ہیں، اکثریت نہیں مانتی ہے۔ اور پھر اسی سورہ کے اندر مالک نے ذکر کیا ہے آگے جا کے عمل صالح کرنے والوں کے لیے کہ اس طریقے سے ہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ جو عمل صالح کریں، ایمان پہلے درست کریں پھر عمل صالح کریں، تو ہم ہر ایک کو اس کی وسعت کے مطابق ہی ہم اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہاں آئیں گے۔ ذرا ہمیشگی پر غور کرو اللہ کے بندو، یہ زندگی چند لمحوں کا معاملہ ہے جس کی گارنٹی بھی کوئی نہیں، پتہ نہیں 1 منٹ اور رہ گیا ہے، آدھا گھنٹہ اور رہ گیا ہے، یا زیادہ سے زیادہ اگر بڑھا دیے جائے کتنے اور 10 سال اور 15 سال اور، لیکن اس کے بعد اگر کامیاب ہو کے چلے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی بادشاہی کا تاج پہنایا جائے گا۔ کوئی اس کے بعد نہ نمازیں، نہ روزے، نہ حج، نہ عمرے، نہ کوئی جہاد کا کہا جائے گا، نہ کوئی معاملہ نہیں، نہ معاش کا کوئی مسئلہ، نہ کوئی کاروبار کے ڈر کا خطرہ، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی پریشانی، ٹینشن فری لائف، اور پھر ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمتوں کا وہاں نزول ہوگا۔ کیسے انسان کا دل کرتا ہے میرے اچھے اچھے دوست ہوں، تو بتائیے اس بندے کی خوش قسمتی جس کے انبیاء دوست ہوں گے وہاں، بتائیے صدیقین جس کے دوست ہوں، جگری دوست ہوں وہاں، اور اس کے بعد شہید ہو، کتنا بڑا مقام ہے، شہید جس کے دوست ہوں، صالحین جس کے دوست ہوں، اور اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو، اور ہر طرف سے فرشتے آئیں، اسلام کہیں، اور اللہ کی طرف سے گفٹ لے کے آئیں۔ بتاؤ کیسی کیسی وہ منظر ہوں گے، کیسے کیسے، اور مالک کا دیدار نصیب ہو، اللہ گفتگو کرے براہ راست اپنے مومن بندوں سے۔ اللہ کے بندوں غور کرو کیا کچھ ملنے والا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، دیکھیے کیسی بات، مالک فرماتا ہے اگر مومنوں کے درمیان یہاں دنیا میں کوئی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی آپس میں قدورت ہو گئی ہے، کوئی دل کے اندر کوئی ایک دوسرے، دیکھیے اس کا مطلب ہو سکتی ہے، مومنوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ مالک فرماتا ہے کوئی بات نہیں، ہم وہاں اس قدورت کو ختم کر کے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ ایسے یہ نہیں کہ مومنوں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، مومنوں سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا آپس میں، ایسی بات نہیں، ہو سکتی ہے۔ تبھی تو مالک کہہ رہا ہے کہ مومنوں کے دلوں کے اندر، مالک فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، آپس میں اگر تھوڑی بہت دلوں کے اندر کوئی ایسی ہو گئی ہے بات، تو مالک اس کو نکال کے بھیجے گا، اور نکالنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ اگر کوئی دنیا میں کسی کو نہیں معاف کرتا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان 2 مومنوں کو سامنے محل دکھایا جائے گا، اور اتنا بڑا محل اور اتنا بڑا خوبصورت محل ہوگا کہ وہ دونوں جنتی کہیں گے کہ یہ کسی بہت اونچے درجے والے نبی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا نا 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 نا، یہ تو اس کا ہے جو اس کی قیمت دے، بھائی قیمت دینی پڑے گی اس کو۔ تو وہ کہیں گے اس کی قیمت کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے، تو اس کو بتایا جائے گا تو قیمت دے سکتا ہے ابھی اسی وقت، وہ حیران میں کیسے دے سکتا ہوں، اپنے بھائی کو معاف کر دے، بس یہ اس کی قیمت ہے۔ تو آپ بتائیے کتنا جلدی معاف کرے گا، اور دوسرے کو بھی، پھر دونوں راضی ہو کے خوش باش ہو کے ایسے کہہ کے لگاتے ہوئے مسکراتے ہوئے جنتوں کے اندر داخل ہوں گے۔ میرے پیارے بھائی یہ کچھ ہونے والا ہے۔ فرمایا ان کو ہم اس طرح جنتوں کے اندر داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وقالو، اور کہیں گے الحمدللہ الذی
ہدانا لہذا، الحمدللہ کیا کہیں گے جنتی؟ الحمدللہ، ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے یہ راستہ دکھایا تھا۔ اللہ کے بندو، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس اکیلے مالک کا شکر ادا کرو۔ اگر آپ کو ایمان کا راستہ مل گیا ہے، توحید کی جماعت مل گئی ہے، ایمانداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس مالک کا شکریہ ادا کرو، اس مالک کا شکریہ ادا کرو۔ اور جس کی تبلیغ کی وجہ سے تمہیں ایمان ملا ہے، وہ بھی کہیں نہ سوچے کہ میرے پاس بڑے اچھے الفاظ ہیں، میں نے بڑے اچھے انداز سے ان کو سمجھا لیا نکتہ۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ تو سمجھانا ہے اچھے انداز سے، لیکن ہدایت جب ملے گی تو اوپر سے جب تک سینکشن نہیں ہو، اوپر سے جب مالک کی طرف سے آرڈر نہیں ہوتا ہے، مالک کی طرف سے، مالک بہتر جاننے والا کون اللہ کا ماننے والا ہے، کس کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے۔ لہذا جس کو ہدایت ملی ہے وہ اپنے مالک اور خالق کا شکر ادا کرے، اور جس کے ذریعے ملی ہے وہ بھی مالک کا شکر ادا کرے کہ اس کو ہدایت ملی ہے، وہ آگے دوسروں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنا ہے۔ تو جو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، یاد رکھیے اس کے بڑے درجے، یہ بذات خود ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، علی اگر تمہاری وجہ سے ایک بندہ بھی ایمان لے آیا تو اتنے 100 اونٹوں کی جو ہے نا وہ دولت سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو آج کے دور میں اگر بات ہوتی ہے تو اس انداز سے کہ اگر تمہارے ذریعے ایک بندہ ایمان لے آیا تو اتنی بڑی مرسیڈیز اور پتہ نہیں روز رائز اور پتہ نہیں کیا کیا اور کیا کیا، اتنے پلاٹوں اور اتنے بڑے ہائپر مارکیٹوں سے تمہارے لیے بہتر، اندازہ لگائیے۔ تو یہ انداز ہے۔ فرمایا مومن کہیں گے اللہ نے ہمیں اس راستہ دکھایا ہے، اور وما کنا لنہدی لولا ان ہدانا اللہ، اور بالکل ہم اس راستے کی طرف آنے والے نہیں تھے اگر ہمارا مالک اور خالق ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہمارے اوپر ہوا ہے۔ اور لقد جاءت رسول ربنا بالحق، اور رسول جو اللہ کے رسول آئے ہیں انہوں نے بالکل حق دعوت لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے بندوں بتائیے، لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں سے بھی اوپر، 1 لاکھ سے بھی اوپر انبیاء آتے رہے، قومیں آتے، سب کی ایک ہی دعوت، اندازہ لگائی، ایک ہی انداز، ایک ہی دعوت۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ بس ہر نبی نے یہ بات کی ہے۔ اللہ کے بندوں، ہمارا طریقہ، ہر نبی کا یہی طریقہ ہے، اور ہر نبی کے راستے پر چلنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو راستہ تو یہی ہے۔ نبی کی بات بھی بتا دی کہ نبیوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اور اس کے بعد یہ اللہ کی بندگی کے راستے میں جو چیز حائل ہے تمہیں خود محسوس ہو جائے گی۔ تم اللہ کے بندے بننے کی جب کوشش کرو گے نا تو کوئی نہ کوئی چیز آپ کو راستے میں روکے گی۔ کوئی دوست ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا معاشرہ ہو سکتا ہے، کوئی حضرت اور حضرت صاحب ہو سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ تم خود فیصلہ کرو کہ اللہ کی طرف آتے ہوئے تمہیں کون سی چیز، دنیاوی مفادات ہو سکتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، جو چیز بھی تمہیں اللہ کا بندہ بننے کے راستے میں رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ طاغوت کہتا ہے۔ یہ وہ طاغوت ہے، اس کو ٹھوکر سے پیچھے ہٹاؤ، اس کو ادب و احترام سے نہیں، اس کو ٹھوکر کے ساتھ پیچھے تیری ایسی تیسی، میرے اور میرے رب کے درمیان تو حائل ہو گیا ہے، تو مجھے اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے، میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اس انداز سے بتایا گا، سب انبیاء نے یہی دعوت دی ہے، اور اللہ نے بالکل حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ جو ہے یہ کلام نازل کیے ہیں ہر دور کے اندر، اور اس دور میں اور آخری دور میں یہ آخری کتاب اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بتایا گیا یہ جب منظر ہوں گے وہاں، تو اس کے بعد ونودو، اور ایک اعلان کیا جائے گا، ان تلکم الجنت، یہ جو جنت ہے مومنو، اورثتموہا، جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، مالک بنا دیے گئے ہو، بما کنتم تعملون، اور یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، تم کرتے رہے ہو، تم دنیا میں عمل کرتے رہے ہو، ان کی وجہ سے ہے۔ اس انداز سے مالک نے اندازہ لگائیے کہ دنیا کے اندر کوئی کام بغیر اٹھتے بیٹھتے ہوتا میرے بھائیوں، کبھی سوچا آپ نے؟ جس بندے اللہ خود کر دے گا، ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے، اللہ کی مدد آئے گی جی، وہ اللہ کی مدد آئے گی تو کچھ اٹھو نا۔ اصحاب بدر کے لیے اللہ کی مدد ایسے نہیں آ گئی تھی، اور صحابہ کرام کے لیے مدد اللہ کے ایسے نہیں آ گئی تھی، وہ اٹھے تھے، اللہ کے دین کو لے کر اٹھے تھے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ آپ گھر بیٹھے بیٹھے کہیں اللہ کی مدد آئے گی، اللہ یا اللہ اس دین اسلام کو غالب کر دے، یا اللہ کافروں مشرکوں کو نیست و نابود کر دے، تو آپ کی دعائیں بتائیے کیا دعائیں ہیں؟ ہاں، کفر و شرک کے ساتھ آپ نے محاذہ رائے کی ہوئی ہے، آپ نے دعوت اٹھائی ہوئی ہے، پھر آپ کی دعاؤں میں کچھ معنی نظر آتا ہے کہ یا اللہ ہمیں فتح نصیب کر، یا اللہ ہمیں قائم رکھ، یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ ان کے اوپر میں غلبہ عطا فرما۔ تو وہ ماحول ہی نہیں پیدا کیا آپ نے، وہ وقت ہی کوئی نہیں آیا تھی، دعائیں آپ کی پھر دعائیں نہیں ہیں، یہ پھر مذاق ہے، یقین کیجئے۔ تو اس انداز سے یہ بتایا گیا کہ ایسے اعلان کیے جائیں گے وہاں کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ،
اصحاب النار. اور یہ سورہ اعراف کے اندر بڑا زبردست ایک مکالمے والا انداز اور ایک بات چیت والا انداز، کبھی جنتیوں کا قول نقل ہو رہا ہے، کبھی جہنمیوں کا قول نقل ہو رہا ہے، کبھی اللہ کی طرف سے فرشتوں کی وہ بات اعلان کیا جا رہا ہے. تو یہ دیکھیے پہلے جنتی کس طرح ندا لگاتے ہیں، پھر ایک ندا آئی ان کی طرف، اور پھر جنت والے ایک آواز لگا کے پوچھ رہے ہیں اصحاب نار سے، ہاں بھائی جہنمیوں ذرا سناؤ، بات سنو، ان یہ کہ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ تو بالکل زبردست طریقے سے پورے ہو گئے. ہمارے مالک نے کہا تھا کہ یہ راستہ اختیار کرو، ایمان لاؤ، توحید کی دعوت دو، اس راستے میں مارے جاؤ گے، یہ جنتیں ہوں گی، یہ تمہارے عیش ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا، اور ایمان کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوگا. یہ تو ہم نے وہاں یقین کر کے یہاں بالکل وہی کچھ پایا ہے، وہی کچھ پایا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سب کچھ اسی وجہ سے جنت میں آ گئے ہیں. ہمارے ساتھ تو ہمارے رب کے جو بھی وعدے تھے بالکل صحیح سچے ثابت ہو گئے. اب حضرت صاحب ذرا آپ فرمائیں نا، آپ کے ساتھ جو اللہ کے وعدے تھے وہ بھی تو دنیا میں ہی سنائے گئے تھے کہ اگر تم ایمان کی طرف نہ آئے، اگر مسلک پرستی کو نہ چھوڑا، اگر کفر و شرک کو نہ چھوڑا، تو تمہیں یہ دن دیکھنا پڑے گا، تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر ماری جائیں گی، تمہارے روزے تمہارے منہ پر مارے جائیں گے. اور مثالیں دے دے کے سمجھایا گیا تھا کہ دیکھو انبیاء کے بارے میں اللہ کہتا ہے اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے اعمال برباد کر دیے جاتے، تم کس کھیت کی مولی ہو. تو سمجھنے کی کوشش کرو، تعداد کو نہ دیکھو، ان بڑی بڑی مساجد کو نہ دیکھو، ان کے لاؤڈ اسپیکروں اور میناروں کو نہ دیکھو، ان کے اندر شرک اور کفر پھیلانے والے بڑے بڑے علماء کو بھی دیکھو کس طرح شرک کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی بندگی سے اتار کر یہ نبی کا بندہ بنا رہے ہیں، کوئی عبد القادر جیلانی کا بندہ بنا رہے ہیں، ان کی گیروی کرو جی، ان کی پکارے لگاؤ جی، یہ حلیم کو اٹھو جی، یہ یہاں سے مسجدوں کے اندر سے. تو اس کے بعد ان کا انجام یہ ہوگا، کسی نے نہیں بتایا تھا، سب بتانے والے بھی آئے تھے، سمجھایا بھی تھا. تو اس طرح وہاں جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا معاملہ ہے، کہ سارے وعدے پورے ہوئے یا نہ ہوئے، کہ تمہیں زقوم پلایا جائے گا حضرت صاحب، تمہیں وہاں کانٹے دار گھاس کھلائی جائے گی، مار پڑے گی، گرز پڑیں گے تمہارے اوپر اس شرک اور کفر کی وجہ سے. کوئی گرز پڑا یا کوئی نہیں پڑا ہے، کوئی نرمی ہوئی ہے یا کیا معاملہ ہوا ہے، وعدے اللہ کے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے. تو اس کے بعد جہنمی کہیں گے قالوا نعم، بالکل سارے پورے، سب کچھ وہی کچھ ہوا ہے جو دنیا میں بتایا گیا تھا. فاذن مؤذن بینہم، دیکھیں پھر ایک اور اس طرح جنتی ان کو پکار کر کہیں گے، وہ آگے سے جواب دیں گے، پھر ایک آواز آئے گی، فرشتوں کے ذریعے آواز آئے گی، یا اللہ بہتر جانتا ہے کیسے آواز آئے گی. فرمایا ایک پکارنے والا پکار لے گا، کیا کہے گا، لعنت اللہ علی الظالمین، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوئے. کہتے ہیں نرمی کرو ان کے ساتھ. بتاؤ نرمی ہو رہی ہے وہاں؟ نرمی کی تو گنجائش، نرمی کے لیے تو پکارے لگا رہے تھے کہ ایک لمحے کے لیے نرمی کر دی جائے. اس نرمی کے جواب میں کہا گیا نرمی کو چھوڑو، سختی ہوگی، ہر لمحے تمہارے اوپر سختی ہوگی. تو اس انداز سے جنتیوں کی بات، پھر جہنمیوں کی بات سامنے آئی. تو پھر فرشتوں نے پکار کر کہا لعنت ہے ان بے ایمانوں کے اوپر، اے ان کے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت پڑے گی، فرشتوں کی لعنت پڑے گی، سارے مومنوں کی لعنت ان کے اوپر پڑے گی. اور وہ جو ان کے مرید وہاں ہوں گے ان کے ساتھ وہ لعنت وہاں بھیجیں گے، بے ایمانوں یہاں لے آؤ، بے ایمانوں تم نہ ہوتے تو مومن ہوتے. اس طرح کا ایک بہت بڑا مضمون ہے اللہ کے بندوں قرآن کا، معمولی مضمون نہیں ہے. یہ وہاں جنگ چھڑ جائے گی ان مریدوں اور پیروں کے درمیان، مقتدیوں اور ان اماموں کے درمیان، اور ان ورکروں اور لیڈروں کے درمیان، اور جوانوں اور ان آفیسرز اور جرنیلوں کے درمیان. یہ جنگ چھڑنے والی ہے وہاں لانتیں بھیجیں گے ان کے اوپر، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں زبردستی کیا تھا، تمہارے سامنے کتنے تھے اس ایمان کی طرف چلے گئے تھے، کیا ہم نے روکا تھا ان کو یا تمہیں روکے رکھا ہوا تھا؟ تم چاہتے یہی تھے کہ ہم اسی طرح کے ماحول کے اندر رہیں، تم چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے کفر و شرک کو، تم معاشرے سے ٹکر ہی نہیں لینا چاہتے تھے، تم مکس رہنا چاہتے تھے. تو ٹھیک ہے مزے چکھو. یہ کچھ ہونے والا ہے اللہ کے بندو. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی، ایمان کو خالص کرنے کی، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھو میرے بھائیو، جم جانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بڑے بڑے آئے ہیں اور ذرا سا پریشر پڑا ماحول کا، معاشرے کا، حکومت کا اور رشتہ داروں کا، پھر پھسل جاتے ہیں، یا دولت میں بک جاتے ہیں، یا گھبرا جاتے ہیں. مومن ہر دم تازہ ہے، ہر روز اس کا نیا روز ہوتا ہے کفر و شرک کے ساتھ معاذ رہی، اور ہر روز کو وہ اپنی غنیمت سمجھتا ہے. ہر دن اس کا پچھلے سے پہلے دن سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے، توبہ استغفار ہونی چاہیے، نیک اعمال کی طرف آگے بڑھیں، اور اس کے بعد جہاد کریں اللہ کے راستے میں. کتاب اللہ کے ذریعے جہاد کرنا یہ بہت بڑا جہاد، اس کو جہاد کبیر کہا، اندازہ لگاؤ، جو اللہ کی آیات کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے جہاد کیا جاتا ہے. تو آج یہ ہمارے کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں جب مدینہ ریاست قائم ہو گئی تھی تو اس سے آگے دیکھو آگے کیا ہوا. تو اس سے پیچھے نہیں جاتے ہیں. پیچھے 13 سال جو مومنوں کو مکہ کے اندر مارے پڑی ہیں، دیس نکالے دیے گئے ہیں، اور توحید کی دعوت انہوں نے دی ہے، ردش اس کی طرف نہیں جاتے ہیں، چونکہ وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے، یہ فیلڈ ہی نہیں ہے ان کی.
اس وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے. تو یہ بالکل صاف معاملہ ہے. پوری زندگی نبی علیہ السلام کی اس کے اوپر گواہ ہے. الحمدللہ سے لے کر والناس تک قرآن اس کے اوپر گواہ ہے. صحابہ کرام کی پوری زندگیاں اس کے اوپر گواہ ہیں. یہی انداز ہے انبیاء کا، یہی انداز ہے. اللہ تعالیٰ اسی راستے کے اوپر چلائے، اسی کے اوپر قائم رکھے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.